السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ سر یہ جو فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے خلاف اپنی مرضی کیوں ایسے دے رہا ہے، ایسے کیوں کر رہا ہے کہ مسلمان قتل؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کا پہلے آپ مطلب سمجھیں کہ اللہ کی رضا کا کیا معنی ہے، پھر آپ کو باقی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو رضا کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کو باقی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، اللہ کی رضا کا معنی کیا ہے؟ دیکھو، اللہ کی رضا کا معنی یہ ہے اللہ جس پر خوش ہو۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خوش ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیوں ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی حکمت۔ بعض دفعہ معاملات ایسے آتے ہیں کہ جو ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں، ہمارے لیے تکلیف و مشقت ہوتی ہے، ان میں ہمارے لیے غم ہوتا ہے، ان میں ہمارے لیے تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں، مشکل میں جو اپنے رب کے سے راضی رہتا ہے انہی کو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا وہ اس میں اللہ سے راضی رہے، اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اور یہی بڑی کامیابی کہ دنیا میں جو حالات میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اس میں پوشیدہ، تم نہیں سمجھتے۔ کوئی بڑا پلان ہے جس کے لیے انسانیت کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پلان میں جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے غاروں میں بیٹھ جاؤ، جا کے تم مسلوں پہ بیٹھ جاؤ، نہیں، تم نے جد و جہد کرنی ہے، لیکن اس سٹرگل میں، اس جد و جہد میں اگر عارضی طور پر تمہیں بہت بڑی کامیابی نہیں مل رہی یا کامیابی نہیں مل رہی لیکن تم اپنا 100% دے رہے ہو، تو پھر یہ یاد رکھو کہ یہ کوئی بڑی پلان ہے جس کا تم حصہ ہو، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ دعاؤں جو تم مانگ رہے ہو انہیں فلفل کیا جائے، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اور یاد رکھو، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور محنت کا فوراً تمہیں پھل مل جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بہت محنت کرتے ہیں، ان کو اتنا پیسہ نہیں ملتا جتنے بعض لوگ اتنی محنت کرتے ہیں بہت پیسہ بنا لیتے ہیں۔ ایک ہی سڑک پہ دو دکاندار بیٹھے، ایک کی چل رہی ہے ایک کی نہیں چل رہی، مرضی یا مرضی سے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اس میں پوشیدہ۔ کسی کو مال دے دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو مال دے دیا کچھ اور لے لیا، کسی کو مال نہیں دیا کچھ اور دے دیا۔ نتھنگ از پرفیکٹ ہیئر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے بنی اسرائیل میں تو اس وقت بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی، وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اپنے چھٹکارے کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جوان ہوئے، کئی سال باہر رہے، واپس آئے، واپس آ کے تحریک کی، وہ تحریک بھی کئی سال چلتی رہی۔ اس کے بعد فرعون کے جو ہے وہ جو مشکلات اس نے بنا رکھی تھی، اس نے جو عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، اس سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو دیکھیں نا آپ، کتنا لمبا عرصہ بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کے عذاب میں مبتلا رہے، پھر جا کے انہیں خلاصی ملی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس معاملے کے لیے کیا معاملہ کیا ہوا، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا۔ کوئی باہر سے آ کے جادو کی چھڑی لے کے ہمارے کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بعض معاملات اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی، تو یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں مرضی ہے۔ وہ مسلمانوں کو کسی مشکل میں ڈالنا امتحان ہے، مرضی نہیں ہے، امتحان ہے۔ کہ کبھی یہ سونا دیکھا ہے آپ نے؟ سونے کو بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، آگ لگانی پڑتی ہے اسے کندن بنانے کے لیے، اس میں سے میل چھانٹنے کے لیے۔ ابھی ہم میل آلودہ امت ہوئے مست ہیں، خبر ہی کوئی نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں سارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا، تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مومن ہیں۔ استفسار فرمایا، پوچھا ان سے، اچھا تمہاری ایمان کی کیا نشانی ہے؟ عرض کی، ہم آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں اور
آسودگی میں جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تب تو صبر کرتے ہیں، اور جب بہتر ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور رب کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ معجم الاوسط میں امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں، حدیث 9427، اور احیاء العلوم کی جلد نمبر 5 صفحہ 158 پر بھی یہ روایت آتی ہے۔ تو اس سے ایک بات آپ کے سامنے بہت واضح ہو جاتی ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ رضا الہی پہ راضی رہنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جن حالات میں رکھا ہے ان میں ہم محنت کریں۔ محنت کرنی ہے ہم نے، لیکن آگے جو نتائج ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کب کیا، کن حالات میں، کن نتائج میں کس کو کیسے کیا رکھنا ہے، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دو الفاظ ہیں، آپ یاد رکھیں، ایک ہے رضائے الہی اور ایک ہے قضائے الہی۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگ میت کا اعلان کرتے وقت کہتے ہیں کہ فلاں شخص رضائے الہی سے فوت ہو گیا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ فلاں شخص قضائے الہی سے فوت ہو گیا، اس لیے کہ قضا اور رضا میں بڑا فرق ہے۔ قضا کا معنی ہے تقدیر الہی، نوشتہ تقدیر، اور جبکہ رضا کا معنی ہے مرضی، خوشنودی اور خوشی۔ لہٰذا جب اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ نافذ کرتا ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں، اور جب کسی کام کی وجہ سے راضی ہوتا ہے تب اس وقت اس بندے پر رضا الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سورہ مجادلہ کی آیہ مبارکہ۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، سورۃ الفتح میں آتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے سورہ مائدہ میں کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام ایز اے ریلیجن، دین کے پسند کیا۔ اور پھر فرمایا سورہ توبہ میں، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ تو یہ رہا قرآن مجید میں رضا کا استعمال۔ جہاں تک قضا کا تعلق ہے تو متعدد آیات میں اللہ عز و جل نے لفظ قضا کو بھی استعمال فرمایا۔ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ مومن میں فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے سورہ سبا میں کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اور جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا۔ تو ان تمام آیات سے رضا اور قضا کا معنی کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ رضا سے اللہ کی مرضی، رضا مندی اور خوشنودی مراد ہے، جیسا کہ جبکہ لفظ قضا سے، جس کو آپ اردو میں قضا کہتے ہیں، قاف زوئے الف، عربی میں قضا کہتے ہیں، قاف ضاد الف، عربی میں ضاد ہوتا ہے، اردو میں ضاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں کچھ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو غیر المغضوب کو غیر المغضوب پڑھ دیتے ہیں۔ مغضوب اردو والی بات ہو گئی، عربی میں وہ مغضوب ہے، عربی میں ضالین ہے، ضالین نہیں ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ جو ضاد ہے نا، وہی رضا بھی ہے، اردو میں آپ رضا کہتے ہیں، اور قضا بھی ہے عربی میں، جسے آپ اردو میں قضا کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کے آ گئی کہ رضا سے کیا مراد ہے، اور قضا سے مراد تقدیر ہے، فیصلہ ہے۔ تو قرآن مجید کی متعدد آیات میں موت کو لفظ قضا سے یا قضا سے یاد فرمایا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ موت کو رضائے الہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اینی وے، یہ ایک ایگزامپل سے آپ کو بات سمجھانی تھی کہ رضا اور قضا میں، رضا اور قضا میں فرق ہے۔ تو یہی معاملہ ہے فلسطین کا بھی، کہ یہاں رضا اور قضا کا فرق ہے۔ ابھی قضا چل رہی ہے ان کی، ابھی مقدر میں یہ ہے محنت، پھر ایک وقت آئے گا کہ رب تعالیٰ دن پھیر دے گا، پھر دنیا دیکھے گی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.